اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تذکرہ گفتگو جس میں کچھ دروس اگرچہ کم ہیں لیکن بہرحال وقت کے امام کا تذکرہ بقیت اللہ ٹی وی پر، بقیت اللہ کا تذکرہ اس ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے۔ اس سخت ترین حالات میں جب وبائیں بڑھ گئی ہیں، آل محمد کی توہین عام ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے فسادات، مہنگائی، بدترین حالات ہیں، تو شہنشاہ آقا، شہنشاہ کائنات، امام زمانہ کا تذکرہ، حضرت کی یاد، حضرت سے توسل، قرب، یہ حکم قرآنی ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ انتظار بھی واجب، تذکرہ بھی ضروری۔ معرفت ایمان کی علامت، معرفت میں کوتاہی کفر اور ارتداد کی موت۔ سرکار کائنات میں امام زمانہ کائنات کی حالت کو بدل دیں گے۔ آج دنیا پریشان ہے کہ بہت زیادہ کمائی کے باوجود مقروض ہے دنیا۔ کریم کائنات امام زمانہ پہ قربان جاؤں، میرا وہ رؤوف اور مہربان امام، جس کی آمد کے بعد مولا اپنے چاہنے والوں کے تمام قرضے اتار کر انہیں مال و مال کر دیں گے۔ حضرت کے نور اقدس کی وجہ سے لوگوں کو سورج اور چاند کی روشنی کی قطعاً ضرورت نہیں رہے گی، اور حضرت کے نور سے کتب میں موجود ہے کاروبار حیات سورج اور چاند کے بغیر امام کے نور کے اثر سے ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت کے علم کا عمود زمین سے آسمان تک ہوگا۔ یہ وہ نوید ہے جو ہر مومن کو سنانی چاہیے تاکہ ہماری وہ ترتیب بھی باقی رہے اور کوشش کریں معلومات کے حوالے سے لوگوں کو قریب کریں۔ امام زمانہ کا فیض فقط ظہور اطہر نہیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں امام کا ظہور سے پہلے بھی امام بادلوں کے پیچھے جیسے سورج روشنی پہنچاتا، امام غیبت کے دور میں فیوزات کی بارش کرتے رہے، جس میں امام زمانہ کے زائرین کی بڑی تعداد ہے۔ بعض لوگ میں حیران ہوں کہ بدیہات کا واضح طور پر انکار کرتے ہیں، حالانکہ کتب میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر ملاقات کرنے والے، ظاہر کرنے والے اچانک غائب ہوئے، امام زمانہ تو پتہ چلا۔ تو ہم بھی تو یہی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ بڑی بے دردی سے اور بڑی بے رحمانہ انداز سے بات کرتے کہ امام کی زیارت ہو نہیں سکتی، حالانکہ ان بدیہات کا انکار کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سید محمد مہدی بارالعلوم، علامہ ہلی، ایک پوری لائن ہے علماء کی جنہوں نے غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں زیارت کی۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ زیارت جیسے نواب اربا کو ہوئی اس کے بعد بھی وہ سلسلہ، ہم قطعاً نہیں کہتے، لیکن امام کا غائب ہونا، آثار، کشف، اس کا اتنے مختصر اور ضعیف حوزہ علمی اور بڑے مراجع اور مجتہدین کے واقعات کے بعد بھی جو لوگ انکار کریں ان کی بدقسمتی پہ مجھے حیرت ہے۔ عزیزو، جناب حسین ابن رو، جناب علی بن محمد سمری، جناب محمد بن شمال عمری، جناب عثمان بن سعید امام کے نواب تھے۔ ہاں، یہ بھی واضح طور پر میں حقیقت کو چھپانے والا ہوں، بس اوقات یہ ہوتا تھا کہ امام سے ڈائریکٹ ملاقات کرتے تھے، بس اوقات امام بس سرداب مقدس میں جا کر خط لکھ کے رکھتے تھے، میں قربان جاؤں کائنات کے علوم کا مرکز اور علوم کے سمندر کی عظیم بلندی،
جا کے خط رکھتے تو پہلے جواب موجود ہوتا، یہ بھی طریقہ ہے۔ جناب حسین ابن روح جیسا کہ مرسوم ہے علامہ محمد باقر مجلسی اور دوسری کتب میں کہ سرکار امام زمانہ ان کے ذریعے سے ہم امام سے توسل کرتے ہیں، توسل سے امام کے پاس جاتے ہیں، جناب حسین ابن روح جیسے مسجد مقدس جم کرام، اور مرسوم طریقہ فقہاء علماء کا ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ سرکار خمینی ایک کبیر بکثرت مسجد جم کرام مقام معظم رہبری۔ آج ان چیزوں کے علاوہ میں نے عرض کیا غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ میں جو زیارات میں سید محمد مہدی بارالعلوم، علامہ ہیلی، سرکار خمینی، زعیم حوزہ علمی آغا بروجردی، تو آج ہم آپ کے سامنے ایک لسٹ بیان کرتے ہیں جن کو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں پورا تو نہیں احاطہ کر سکتے، لیکن بہرحال جس حوالے سے پہلے میں نے 4 نائبین کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جناب غایت المقصود میں جناب بلال اور عطار بغدادی سفیر عام حاجز، انہوں نے امام کی زیارت کی۔ آشمی کوفی، محمد بن ابراہیم بن فہریار احوازی، علی بن مہدیار احوازی، بسامی و اسدی رازی، قم بن آلا آذربائیجانی، محمد بن شادان نیشاپوری، احمد بن اسحاق امی، یہ امام کے نائب ہیں۔ اگر کوئی اس بدقسمتی کی وجہ سے ان اسماء کے بعد بھی زیارت کا انکار کرے، وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ وہ کیا کر بیٹھ رہا ہے۔ جناب احمد بن اسحاق، جناب ابو الادیان، اور غیبت کبریٰ میں جناب ابو القاسم بن رئیس، ابو عبداللہ بن فراغ، مسرور طباخ، احمد و محمد بن حسن، اسحاق کاتب نبختی، صاحب الغراء، صاحب السرۃ المختوم، ابو القاسم بن ابن جلیس، ابو عبداللہ قندی، ابو عبداللہ جنیدی، محمد بن کشمر، جعفر بن حمدان تیموری، حسن بن حروان، احمد بن حروان اصفہانی، زیدان قمی، حسن بن نصر، محمد بن اسحاق، حسن بن یعقوب الدی، یہ ستون تشیع کے، عام ہستیاں نہیں۔ ان کو جھٹلانا ہے تو پھر اور طرح کا مذہب بناؤ۔ قسم بن موسیٰ، ابن قسم بن موسیٰ، ابن محمد بن ہارون، ابن محمد بن علی بن محمد قلینی، ابو جعفر الرقہ تدوین، علی بن احمد فارس، ابن الجمال مجروح مرگ سے، صاحب الف دینار۔ جو علماء کی تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ محمد بن شعیب بن صالح یمن، فضل بن زید، حسن بن فضل، جعفر ابن اعجمی مصر، صاحب المولودین، صاحب العمال نصیبین، ابو محمد ابن المعجنہ احواز الحفینی سوات سے۔ اس کے علاوہ بہت طویل لسٹ ہے جو امام زمانہ کے وجود اقدس سے فیض یاب ہوئی، جس میں سے ہم نے ملاقات کے تذکرے بھی مستند اتھینٹک بگیسٹ کتب اور گریٹسٹ ہستیوں سے ہم نے نقل کی ہے۔ جو حجت دورہ میں عین موقع میں حوضوں میں آ کے مدد کی، جیسے ٹینکی میں زہر شامل تھا، طالب علم مر جاتے، امام نے فوری طور پر آ کر ایک پرندہ مر گیا متوجہ کیا، بتایا ہاں میں علماء کی اس طرق پر چلنا چاہتا ہوں جو علماء نے جیسے کہا ہے ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ علماء ان کا مشرقی دنیا سے تعلق نہیں ہے، کاش مشرقی دنیا کے لوگ بھی ہم امام سے تعلق اور واسطہ پیدا کرتے، ملاقات کی جو لسٹ ہے ہمارے پاکستان ہندوستان میں بھی ہوتی، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم میں وہ شوق نہیں جو مغربی تشیع علاقے، ایران، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، حتیٰ یمن کے واقعات کہ جناب ایک تو محمد مہدی بارالعلوم ہمارے تھے، ایک بحر العلوم زیدی تھے، امام کی زیارت سے
4000 افراد شیعہ ہوئے. میں تو حیران ہوں یہ واقعات میں حضرت ہے. واقعہ انار بحرین والا، اتنی واضح بدیہات کا انکار زیارت کے حوالے سے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، امام کی یاد، امام ایک طاقتور وجود ہے کائنات امام کے لیے. جمادات وہ زندہ جو نباتات کے کام آئے، نباتات انسانوں کے اور حیوانوں کے کام. انسان کس لیے؟ انسان کامل ہستی مہدی کے کام. اور میرے عزیزوں، جیسے میرے عزیزان کہہ رہے تھے کہ ضرور متوجہ کریں، قطعی طور پر یہ غلطی نہ کریں. علماء فقہا کی جوتیاں اٹھانا ہمارے لیے فخر ہے. میں پاکستان کی سب سے بڑی علمی فیملی سے میرا تعلق ہے. مجھ سے زیادہ کون احترام علماء کو سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی آغا کوئی نے اپنے خطوط میں میرے جد امجد قبلہ محمد یار شاہ صاحب کو جامع شرائط مجتہد کا نقل کیا. ہم علماء مجتہدین اور مراجعوں کی جوتیاں اٹھانا فخر سمجھتے ہیں، لیکن خدا را امام کے ساتھ مثال نہ دیں. معصوم امام فقط 12، ان کے علاوہ امام کوئی نہیں. معصوم امام فقط 12 ہیں. کوئی امام حسین سے تشبیہ دیتا ہے، کوئی کسی مجتہد کو امام کہتا ہے کہ جو ان کو مانے. ہم علماء ہمارا فخر ہیں، ولایت بھی انہوں نے بتائی. علماء کی عظمت ہے. جیسے خدا کے تقرب کی عظیم علامت عبد ہونا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اس طرح بھی ائمہ کے کمالات اور منصب میں شریک نہ کرو. ائمہ علیہ السلام کے قرب ہونے میں علماء کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ ائمہ کے نوکر ہیں. علماء مرجعیت دین کا ستون ہے، لیکن یاد رکھو کبھی نہ کہنا کہ امام زمانہ کی طرح یا امام حسین کی طرح نہیں. علماء قابل احترام، ہم پلکوں پر ان کی عظمت اور ان کی آباؤں اور اماموں کو رکھیں، لیکن کروڑوں اور لاکھوں مجتہد جب امام زمانہ کی بات ہو تو امام زمانہ کے قدم کے تلووں کے برابر نہیں. شرک نہ کرو. جیسے توحید کے بارے میں شرک کیا ہے؟ کوئی اللہ کی الوہیت کا انکار کرے، حتیٰ ائمہ اور انبیاء کو خدا سے شریک کرے، مشرک، اس کی معافی نہیں. اسی طرح جو نبی آخر الزمان کے مقابلے میں لے کے آیا، اس نے شرک نبوت میں کیا. اور جس نے ائمہ کی ولایت اور امامت میں حتیٰ علماء اور بزرگان کو جو نفی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ بزرگ علماء نے، حتیٰ اگر رہبر نے جملہ کہا کہ بن از پائے کمبر کم تر ہستم، کسی نے کہا یہ زمان کہا نہیں، میں کجا بلال حبشی کجا، مقام معظم رہبری، افتخار تاریخ تشیع، عظیم ہستیاں ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب اور لازم ہے، لیکن امام نہیں. امام معصوم فقط 12 بس، دیٹس آل. ان کے بعد نائبین، مراجع، مجتہدین، ان کا احترام واجب. لیکن یہ شرک نہ کرو. ولایت اور عصمت کے 14 ہستیوں کے ساتھ التباس نہ کرو، یہ جرم ہے. یہ احترام علماء نہیں. پتہ نہیں کہ ٹیکنیکل انداز سے یہ ان مراجعوں کی توہین کروائی جا رہی ہے، کیونکہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے نہیں کہا یہ فلاں امام ہیں، فلاں امام ہیں تو وہ یہ ہمارے مراجع اس طرح ہیں. الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، علی کی اولاد. اس طرح کی حدیث صرف معصومین میں. کیوں؟ کوئی حق پرست تو ہو سکتا ہے، حق کا ساتھ تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اس کے پیچھے چلے. ائمہ علی وہ ہے کہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے، کسی مجتہد کے پیچھے حق نہیں چلتا. مجتہد حق کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے لیے قابل احترام. خدا را یہ ظلم نہ کیا جائے. علماء اللہ کے مقام پر نبی کو نہ لاؤ، نبی کے مقام پر مصطفیٰ کے علی کو نہ لاؤ، علی اور ائمہ کے مقام پر علماء کو برابر میں نہ لے کے آؤ، یہ کفر ہے. خدا را مہربانی کرو. مذہب شیعہ کے تشخصات اور بنیادوں میں جاؤ. امام معصوم فقط 12 ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے قرب کی بڑی علامت ہے مجتہدین فقہا قابل احترام. جب امام زمانہ کی طرف بات ہوگی تو یہ امام کی جوتیاں اٹھانے والے نوکر، اس پہ وہ فخر بھی کرتے ہیں. انہوں نے تصریحات کے ساتھ واضح بھی کیا. اور ایسے علماء کا احترام کرنا
عام قوم پر واجب ہے، جیسے موعود امم اور دوسری کتب میں اسماعیل غازی کے واقعات میں بیان کر چکا ہوں کہ سرکار آغا وحید خراسانی کا نام لے کر اسماعیل غازی کے قافلے میں امام زمانہ نے ان کی تعریف کی۔ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیں۔ آئمہ کے بعد علماء ہمارے سروں کا تاج، ہمارا فخر، ہمارے دین کی محافظ ہے، آئمہ کی طرح نہیں۔ امام معصوم فقط 12 ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اعتدال کے ساتھ علماء کا احترام اور ولایت آل محمد پر ثابت قدم فرمائے۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تغلقنی، نذیلک حیث متجدرک بی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ، آتنا مدینة الأرضها الوجم كيران بيك إجاب الزين بيك فاطمة الزهراء، اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وارزقك طوعا وتمسر فيها۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔